کہہ رہے ہیں کہ ہاں جنت ہے، ہاں جہنم ہے، فرشتے ہیں، دوزخ ہے، یہ تمام باتیں جو آپ کہتے ہوئے آ رہے ہو بغیر دیکھے ان باتوں کی آپ گواہی کیسے دے رہے ہو؟ تو آپ سب کا ایک ہی جواب ہوگا، وہ یہ کہ انظار احمد معاملہ یہ ہے کہ قبر میں کیا ہوتا ہے ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا، فرشتے کیسے ہوتے ہیں ہماری نگاہ نے نہیں دیکھا، جنت کیسی ہے ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا، خدا ایک یا ہے یا نہیں ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا، لیکن جس نے دیکھا ہے اس نبی نے فرما دیا ہے، ہم نے مان لیا۔ تو علماء بیان فرماتے ہیں اسی کا نام ایمان ہے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ بولو، ایمان ہے۔ بڑے پیارے انداز میں کسی نے لکھا ہے خدا کو بغیر دیکھے خدا مان لیا ہے، خدا کو بغیر دیکھے خدا مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے۔ تکبیر، کے ساتھ ہو جاؤ، لیکن کس سے فرما رہا ہے؟ ایمان والوں سے فرما رہا ہے، ایمان والوں سے فرما رہا ہے۔ اے لوگوں نہیں کہا گیا، اے انسانوں نہیں کہا گیا۔ اگر انسانوں کہا گیا ہوتا تو انسان میں سب شامل تھے، لیکن انسانوں میں اسے خاص کیا گیا ہے جو صاحب ایمان ہیں۔ ایمان والوں سے کہا گیا کہ تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہاں پہ رک کر کے ایک سوال میں آپ سے کروں۔ پہلا جو لفظ ہے اے ایمان والو، ایمان والا ہے کون؟ ایمان نام کس چیز کا ہے؟ کسے ایمان کہتے ہیں؟ کیا نماز کا نام ایمان ہے؟ روزے کا نام ایمان ہے؟ حج کا نام ایمان ہے؟ زکوٰۃ کا نام ایمان ہے؟ نہیں۔ ان علماء کرام سے اگر آپ پوچھیں تو یہ آپ کو بتائیں گے یہ ایمان نہیں ہے، نماز ایمان نہیں ہے، حج ایمان نہیں ہے، زکوٰۃ ایمان نہیں ہے، روزہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان والوں کے یہ اعمال ہیں، ایمان والوں کے کیا ہیں؟ یہ اعمال ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ایمان ہے کیا چیز؟ کسے ایمان کہیں گے؟ پھر آپ ان مقدس علماء کرام سے رجوع کریں تو یہ علماء کرام آپ کو اس کی نشاندہی فرماتے ہوئے یہ نظر آئیں گے، ہوا تصدیق بما جاء نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان نام ہے ان باتوں کو مان لینے کا جو نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ایمان کس کا نام ہے؟ نبی کے فرمان کو ماننے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ میرے پیارے، مثال کے طور پر نبی نے ارشاد فرمایا قبر میں 3 سوالات ہوں گے، آپ نے مان لیا، ہم نے مان لیا، انہوں نے مان لیا، اسی کا نام کیا ہے؟ بولو، ایمان۔ نبی نے کہا میدان محشر قائم ہوگی، پوری دنیا فنا ہو جائے گی، آپ نے مان لیا، اسی کا نام کیا ہے؟ بولو، ایمان۔ نبی نے کہا فرشتوں کا وجود ہے، آپ نے مان لیا، اسی کا نام کیا ہے؟ بولو، ایمان۔ نبی نے کہا اللہ ایک ہے، آپ نے مان لیا، اسی کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ یعنی آپ نے نہ خدا کو دیکھا ہے، نہ جنت کو دیکھا ہے، نہ جہنم کو دیکھا ہے، نہ آپ نے میدان محشر کو دیکھا، نہ آپ نے قبر کے حالات کو دیکھا، لیکن ان سب باتوں کو آپ مان رہے ہیں۔ کس کے کہنے پر؟ نبی کے کہنے پر۔ اسی کا نام کیا ہے؟ بولو، ایمان ہے۔ اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان بالغیب۔ آپ پڑھتے ہو نا آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر
میرے پیارے بغیر دیکھے ہوئے آپ ایمان لا رہے ہیں اللہ پر، بغیر دیکھے ہوئے آپ ایمان لا رہے ہیں قبر کے 3 سوالات پر، بغیر دیکھے ہوئے آپ ایمان لا رہے ہیں میدان محشر پر، بغیر دیکھے ہوئے آپ ایمان لا رہے ہیں فرشتوں پر۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں 3 سوالات قبر میں ہوتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میدان محشر قائم ہوگی، آپ کہہ رہے ہیں جنت ہے، آپ کہہ رہے ہیں جہنم ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا، اتنی وثوق اور بالکل ٹھوس ثبوت کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جنت ہے، ہاں جہنم ہے، فرشتے ہیں، دوزخ ہے، یہ تمام باتیں جو آپ کہتے ہوئے آ رہے ہو بغیر دیکھے ان باتوں کی آپ گواہی کیسے دے رہے ہو؟ تو آپ سب کا ایک ہی جواب ہوگا، وہ یہ کہ انظار احمد معاملہ یہ ہے کہ قبر میں کیا ہوتا ہے ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا، فرشتے کیسے ہوتے ہیں ہماری نگاہ نے نہیں دیکھا، جنت کیسی ہے ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا، خدا ایک یا ہے یا نہیں ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا، لیکن جس نے دیکھا ہے اس نبی نے فرما دیا ہے، ہم نے مان لیا۔ تو علماء بیان فرماتے ہیں اسی کا نام ایمان ہے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ بولو، ایمان ہے۔ بڑے پیارے انداز میں کسی نے لکھا ہے، خدا کو بغیر دیکھے خدا مان لیا ہے، خدا کو بغیر دیکھے خدا مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے۔